وعلیکم کورمو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم اگر آپ السلام سیف ہیں تو کائنڈلی بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ڈرائیو تو نہیں کر رہے؟ آپ سیفلی بات کر سکتے ہیں. آپ ہاں ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں، میں کینیڈا سے بول رہا ہوں، لیکن میں بات کر سکتا ہوں، میں نے ہینڈ فری پہ کیا ہے. دیکھیں بڑی ڈینجرس چیز ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں مجھے اس کے قوانین کا پتہ نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ، یہاں پہ تو چپے چپے پہ قانون ہے اور اتنا سخت ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ، بٹ میں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں. بٹ فار ہینڈ فری اٹ از الاؤڈ بائی اوکے لا، فیر. تو ٹھیک آئی ہے. ایم اوکے. بڑی مشکل سے کال ملی ہے، تو میں جی چاہوں جی گا، بٹ تھینک یو ویری مچ فار کنسرن اباؤٹ می اینڈ دا رولز یو نو اٹ. یس سو پلیزر. جی سر، میں آپ کی باتیں ڈسکشن سن رہا ہوں. تو جی یہ ابھی تو پہلے ایسا کوئی پلیٹ فارم ملتا ہی نہیں ہے، لیکن ملا ہے تو اٹس اوکے. لیکن میں اب آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گا. میں بس ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور اس کی وضاحت چاہوں گا جو میرے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. میں یہ سر جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقت کا ادراک ہم کس طرح کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو. لیکن میرا ایمان فی الحال یہ ہے کہ سائنس اس کائنات کی وضاحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، اور وہ پریکٹیکل ہے اور وہ چیلنجیبل ہے. وہ پوری کائنات کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. اگر ان کی کوئی تھیوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس سے بہتر لا سکتے ہیں، تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے، اور اس کے چیلنج موجود ہے. حالانکہ اسلام کا، کسی مذہب کا، اس کو آج چیلنج نہیں کر سکتے. اس میں جو کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا، جو آسمانی کتابوں میں لکھ دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اس کائنات کی وضاحت کا پھر بھی بہت قریب ترین ذریعہ ہے. آج یہاں ہوتے ہیں، ہمیں 4 دن بعد کا بتا دیا جاتا ہے کہ ادھر اتنے انچ سنو فال پڑے گی، اور وہ پڑتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں. ہم آج سے 100 سال بعد کا بتا سکتے ہیں کہ سورج کس ٹائم غروب ہوگا، کس ٹائم نکلے گا. تو جی یہ ایک فی الحال تک ہمارے موجودہ علم ہے، اس پہ بھی مکمل طور پہ بلیو نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے یہ ہمارا کوئی تکا لگ گیا ہو جو ہم نے یہ قوانین بھی وضع کر لی ہیں. ابھی کسی اور کریشن نے جو انٹیلیجنٹ ہو آ کے ابھی تک ہمارے یہ قانون بھی نہیں ویریفائی کیے. آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا، بگ بینگ کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا، کوانٹم فزکس کو بھی نہیں کسی نے ویریفائی کیا. یہ ہمارا ایک علم ہے، کیونکہ ہم صرف کانشیس ہیں ابھی تک اس کائنات میں اس لیول کی کہ ہم اس کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بہت گہرا راز ہے کہ ہم موجود ہوتے لیکن ہم اس کائنات کو نہ سمجھ سکتے، لیکن ہم اس کائنات کو سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی اہم سوال ہے میرے نزدیک. لیکن ہم کیسے سمجھتے ہیں، اب اس کے کافی پیرامیٹر ہیں. جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ the most incomprehensive thing about this universe is that it is so comprehensible for human conscious and human mind. بٹ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سر، میں اگر آسمانی کتابوں پہ یا اس پہ آؤں گا تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کا ادراک، اس کی پرسیپشن، اس کے قوانین کو جاننے کی طاقت سب محدود ہے. اگر ہم کائنات کی عجز کی بات کریں، یا ہم کہیں کہ کوئی ہمیں آواز آتی ہے یا کوئی مخلوق آتی ہے جو غیر مرئی ہے، بالکل غیر سپر نیچرل ہے، ایکسٹرا آرڈنری ڈائمینشن سے تعلق رکھتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ٹیرسٹریل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے پرسیپشن کی بیس پہ، جہاں کہ ہم آج جانتے ہیں کوانٹم فزکس میں everything is objective, there is nothing subjective, right? سو کچھ ہے ہی نہیں. ہم اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ اس کا آبزرور ہے. اگر آپ آبزرور کو نکال دیں تو شاید یہ کائنات بھی نہ ہو. تو اسی طرح ہے کوانٹم فزکس میں، آپ الیکٹران کو دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں سر، آپ ان سے نظر اٹھاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ انرجی بن جاتے ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو کوئی ہم آج تک اپنی نہیں چاہ کے کائنات کی ایجز آف یونیورس پہ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کائنات سے آگے کوئی کائنات نہیں ہے، یا اس علم سے آگے کوئی علم نہیں ہے، یا اس غیر مخلوق سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے. تو اس چیز کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ڈٹرمائن کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اور میں بتا دوں سر کہ ہماری دیکھیں ریکارڈڈ ہسٹری صرف 5000 سال کی ہے، ٹھیک ہے. کائنات کی ہسٹری 4.5 بلین ارتھ کی ہے، ایک 13.8 بلین ایئر ہسٹری سر اس کائنات کی ہے جو ہبل نے دیکھی ہے. اور ہو سکتا ہے ہبل بھی غلط ہو. اب جیمز ویب گئی ہے، وہ دیکھیں، وہ شاید 15 بتا دے، 18 بتا دے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو کئی ہوگی. انفینٹی کا لفظ بھی یہاں پہ بے معنی ہے اور مایا ہے. تو اس کی سر وضاحت کر دیں. میں معذرت چاہوں گا، میں نے بہت لمبا کویسچن کر دیا. ایکچولی یس، بہت ہی لمبا کر دیا ہے. ناؤ آئی ہیو ٹو گو بیک ورڈز. جہاں سے میں کچھ چیز مس کر کے مجھے تھوڑی
हेल्प कीजिएगा। पहले मैं शुरू करता हूँ जो आपने आखिरी बात जो आपने कही आखिरी कही कि जो क्वांटम फिजिक्स में आपने कहा कि सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ नॉट ट्रू सर। क्वांटम फील्ड ही एक्चुअली ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चनेबल बना देती है, इसलिए कि द वेरी फैक्ट कि हम क्वांटम वर्ल्ड किस तरह का लगता है अभी हमारी ये समझ नहीं है, और हर साइंसदान की अपना उसमें फ्रेमवर्क है विच गिव्स अस द आइडिया कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, एक जो ग्रोविंग कंसेंसस है क्वांटम साइंटिस्ट में वो ये है कि रियलिटी इटसेल्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है। जी राइट, ऐसा यानी कि जैसा आप कह रहे थे, शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं, वो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं है रियलिटी। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ जी, वो ठीक नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि अगर तो हम उसी पैरामीटर्स से देखें जो हमारी ह्यूमन परसेप्शन है, तो फिर तो उनकी बात हमें ठीक लगेगी। बट देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जो सब एटॉमिक एंटिटीज होती हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें नजर आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो होते हैं, अदरवाइज नजर नहीं आते। दैट इज जी ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी बात ठीक नहीं है। क्योंकि असल में वो बात इस तरह से है कि इसको सुपर पोजिशन कहा जाता है। आप पढ़े लिखे आदमी, आपको उसका अंदाजा होगा कि एक एंटिटी एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे मौजूद होती है, बट व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, तो उस वक्त वो सारी की सारी मर्ज होके एक जगह पे हाँ, आ श्रिंक हो जाती है, जाती है। यस shrink हो जाती है। दैट ऑफ कोर्स इज नॉट टू से कि हमेशा ऐसा ही होता है, बट दिस इज हाउ वी परसीव इट टू बी। और वो जो पॉइंट पार्टिकल की जो थ्योरी है वो भी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए कि वो तो एक पार्टिकल तो गर्द किसी सूरत में होता है, एंड वी थिंक देयर समवेयर उसमें वो हमारे पास वो पार्टिकल मौजूद है, एंड देयर इज नो गारंटी कि वो वहाँ पे हमेशा मौजूद हो। बट अगेन मेजरमेंट्स हमें बताती हैं कि 99% ऑफ द टाइम्स वी आर एक्यूरेट कि वो उसी के अंदर कहीं पे मौजूद होता है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो इस तरह से क्यों बिहेव करता है, कि उसका बिहेवियर टोटल ही जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके ऑपोजिट होता है। नाउ वी कैन नॉट से कि अगर ऑब्जर्वर ना हो तो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक फिलोसॉफिकल डिवाइस है, ये साइंटिफिक डिवाइस नहीं है, साइंटिफिक वे नहीं है सोचने का। और इस पे एक एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा होगा कि बिल्ली एक ही वक्त में मुर्दा है कि जिंदा है। राइट, ग्रेट एक्सपेरिमेंट टू हैव। आपकी नजर से गुजरा है वो हाँ, वो वाला, वो बॉक्स वाला जो है, बॉक्स वाला जो है? एग्जैक्टली। हाँ सो व्हाट उसके डू वी अंदर से है, कि तो उस वो नहीं बॉक्स के पता अंदर कि वो क्या जिंदा है कि मुर्दा है। हाँ, एग्जैक्टली वो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक ही वक्त में जिंदा भी हो और मुर्दा भी हो? ये द मुर्दा आंसर भी इज हो। नो। जी तो इट्स हमारी समझ की ये लिमिटेशन है। और ये एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वेस्टर्न अप्रोच है टुवर्ड्स साइंस, वो लेबल्स के साथ चलती है कि जो चीज़ समझ ना आए, वेस्टर्न अप्रोच टुवर्ड्स साइंस कंसीड नहीं करती है कि ये हमें समझ नहीं आ रही, बल्कि वो उस पर एक लेबल लगा देती है किसी न किसी तरह का। और वो अच्छी बात है, बाद में उस लेबल को चैलेंज किया जा सकता है। दैट इज हाउ द साइंस वर्क्स। तो अभी चूंकि हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने लेबल लगा दिए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने ये लेबल लगा दिए हैं कि हम ऑब्जर्व करेंगे तो ही हमें नजर नहीं आएगी। नहीं, हम ऑब्जर्व करें या ना करें, जो फिनोमिनन है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अगर वहाँ बारिश हो रही है तो द वेरी फैक्ट कि मेरे ऑब्जर्व किए बगैर वो हो रही है, इट रिफ्यूट्स द आइडिया कि मैं ऑब्जर्व करूंगा तो फिनोमिनन होगा। और क्वांटम फिजिक्स चूंकि हम उसको भी अपनी ह्यूमन परसेप्शंस की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने इट्स एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हमने एक स्टोरी क्रिएट की है कि नहीं हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे मौजूदा दानिशतगी में और जो हमारा मौजूदा इल्म है, जो कोई हमने जो भी अभी तक साइंस की तरक्की की है, और सर ये आप जानते हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि ये सिर्फ 5000 की रिकॉर्डिंग हिस्ट्री है, और उसमें से भी सर ये जो हमने मार्के मारे हैं साइंस में या टेक्नोलॉजी में, ये 200-300 ईयर्स के अंदर अंदर है। आप देख लें 17वीं सदी से पीछे क्या था, कुछ भी नहीं था। और कंप्यूटर पे अगर आप आए सर, ये तो 30-40-50 हज़ार साल मैक्सिमम, आप चाहें तो 50,000 साल जा सकते हैं, जो अभी मेरी उम्र 45 के करीब है। तो Sure. उससे पहले अभी आप बताएं, जो हमने सब कुछ इतने मार्के मारे हैं, इस कायनात की जो एक्चुअल लाइफ है 13.8 बिलियन हबल ने देखी, जेम्स पता नहीं क्या देखी, कि उसमें ये क्या तरक्की, ये तरक्की है क्या, हम क्या दावा कर सकते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई दावा ही मुझे तो समझ नहीं आती, हम किस बेस पे करेंगे। चाहे वो साइंस हो, मैं मानता हूँ साइंस वाज़ेह है, बहुत करीब तरीन है हकीकत, लेकिन मैं उसको भी ये मानने को तैयार नहीं। अब जिस तरह ये मैंने किया है क्वांटम फिजिक्स पे आर्गुमेंट, लेकिन मेरे इस पे अपना काउंटर आर्गुमेंट है कि फिर हम प्रेडिक्शन कैसे कर लेते हैं। अगर कोई चीज़
ہم پرسیو اس لیے کرتے ہیں کہ آبزرور ہے, لیکن ہم فیوچر پھر کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ سائنس ہمیں فیوچر کا بتا رہی ہے, کل آنے والے ویدرس کا بتا رہی ہے, تو اس کا مطلب دے آر فزیکلی ایگزسٹ. وین ایور دیٹ فیوچر بیکم present, we know it. We are already seeing that thing. So it means the things are available as objective reality. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو چونکہ ہم جو ویسٹرن اپروچ ہے ٹورڈ سائنس وہ یہ ہے کہ ہم نے کلوجر دینا ہے, لیبل لگانا ہے, تو وہ اس لیے ہم نے لیبل لگایا ہے. The truth is کہ it's an open field and it will always remain open. باقی یہ ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں. تو I ہاں think بس اب اس کو تھوڑا سا مجھے بس یہ میں آپ کی بات کاٹوں گا نہیں, آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں. میں یہ بس آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اور لوگوں کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اب اس کا مجھے اسلام کے لحاظ سے نہیں, میں کہوں گا صرف مذہب کے لحاظ سے نیچرل رکھ کے ہم نے بات کرنی ہے. کسی پہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کی بھی دل شکنی ہو, ہم وہ اسلام سارے مذہب یہی کہتے ہیں. ہاں تو اب آپ دیکھیے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کوئی کسی کے پاس بھی کوئی غائبی آواز آتی ہے, کوئی غائبی مخلوق آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, سپر نیچرل ایونٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, اس کو ہماری سینسز پرسیپشن جو بہت لمیٹڈ ہیں سر. ہم خود اس کائنات کے خمیر سے پیدا ہوتے ہیں, 30 40 50 60 70 سال جیتے ہیں, اس میں بھی کتنی مشکلیں پریشانیاں جیتے ہیں. ہماری ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا قسمت میں اور کوشش میں کیا فرق ہے, آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک ٹانگ ہم سر اٹھا سکتے ہیں, 2 ٹانگیں بھی نہیں ہم زمین پہ اٹھا سکتے. تو ہم تو اتنے لمیٹڈ ہیں. تو اتنا لمیٹڈ انسان کیسے کہہ سکتا ہے خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی میں کہتا ہوں کہ ایک ہی پلے میں رکھی جاتی ہیں. نہ خدا کو آپ ثابت کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کا ڈینائی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایگنوسٹزم جو ہے وہ سب سے بہترین اپروچ ہے. اگر آپ اس کائنات کو یا کچھ تھوڑے بہت نیچرل ہیں, لاجیکل ہیں, ریشنل ہیں, تو وہ سب سے بہتر ہے کہ ہم کبھی خدا کو نہیں جان سکتے. اور یہ اللہ کے بندوں نے, صوفیوں نے یہی بات کی ہے کہ اس کی تعریف, اس کی عظمت یہ ہے, شان یہ ہے کہ اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا میں آپ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے میں اس کو میں کمپلیٹ کروں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اس کائنات کی بہترین وضاحت ہے کیونکہ اس نے تھیوریز رکھتے ہیں, وہ چیلنجیبل ہوتی ہیں. جو آسمانی کتابیں وہ ایسا نہیں کرتے. دیٹ از ناٹ ٹرو, کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو ریفیوٹ کرنے کا چیلنج قرآن کے اندر ہی اس نے دیا ہوا ہے کہ تم ایسا کرو, ایسی کوئی ایک صورت لے آؤ, بات ختم. اتنی سی بات ہے. قرآن نے پریڈکشنز دے کے اپنے آپ کو چیلنج بار بار کیا, اپنے آپ کو چیلنج دیا. اس کی ایک ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں ابو لہب کی, کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے رائٹ آف کر دیا ہے, یہ اس نے مسلمان نہیں ہونا, جو مرضی کر لے. تقریباً 10 سال وہ زندہ رہا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد. اس نے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ اگر ایک جھوٹا سا ہی مسلمان ہو جاتا نا تو قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جانا تھا, سب لوگ اسلام چھوڑ کے چلے جاتے, بعد میں وہ بھی چلا جاتا. لیکن اللہ نے اپنے ایک ٹیسٹ کے طور پہ خود کو پریزنٹ کیا کہ یہ نہیں ہونے والا, تم دیکھو گے, اور واقعی وہی ہوا, وہ نہیں ہوا. اور کتنی ایسی مثالیں ہیں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ لیکن لوگ یہ جو ہمیں ہیں دوسرے سیویلائزیشنز میں بھی ملتی ہیں. نوٹر ڈیمس نے دیکھیں کتنی پیش گوئیاں کی, اس طرح کے اور بہت لوگ ہیں جو فیوچر دیکھ لیتے ہیں, پامسٹری ہے. جی سر دیکھ مجھے عرض کر لینے دیجیے نا, میں آپ کی بات پوری توجہ سے سنتا ہوں نا, تو مجھے بھی صرف بات کلوجر میں نہیں جا سکتی, پھر وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. ایسے ہی حدیث بہت سی ایسی ہیں جو آج جو ماڈرن عرب ورلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں پریڈکشن کہ یہ اس زمانے میں یہ کمپریہینڈیبل بات نہیں تھی کہ اس علاقے کے لوگ ہوں گے, اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس کر لگائی ہوئی ہوگی انہوں نے. اگین از اے ٹیسٹ کہ اگر آپ نبی کی بات کو غلط ثابت کرتے ہیں, وہ جو پوری کی پوری درایت کے اصولوں پہ پوری اترتی ہے, جو کہ پورے حدیث سائنس کے سارے جتنے طے شدہ اصول ہیں اس پہ پوری اترتی ہے, دین غلط ثابت ہو جاتا ہے اگر آپ اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں. تو پریڈکشنز کے ذریعے, اس چیلنج کے ذریعے کہ ایسی صورت بنا لاؤ, ٹیسٹ ہم نے, قرآن نے بھی کرائٹیرین رکھا ہوا ہے کہ آپ غلط ثابت کر دیں. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہم اس کی بھی بہترین وضاحت کر سکتے ہیں, دیکھیں لنگوسٹک مونوپلی میں ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو مکس کر دیا کرتے ہیں. ڈسکرپشن اور چیز ہوتی ہے, ایکسپلینیشن اور چیز ہوتی ہے. سائنس کے ذریعے ہم کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے, ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ایکسپلینیشن از سم تھنگ ایلس. جب ہم بہت زیادہ فورس کرتے ہیں, جو میری بہت زیادہ بات ہوتی ہے ایتھیسٹ سائنٹسٹ سے بھی اور نان سائنٹسٹ سے بھی, ایونچولی بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ لوگ سائنس ڈزنٹ کنسرن اٹ سیلف ود وائی, اٹ کنسرنز اٹ سیلف ود ہاؤ. تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ سائنس اس کائنات کی بہترین ایکسپلینیشن ہے. کائنات جو ہے, اس کائنات کو سائنس کے ذریعے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے.